صحابی پوچھتے ہیں محبوب یہ کیسے ہوا کہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں کی اور خالی ہاتھ؟ فرمایا ان کی تنہائیاں پاک نہیں تھی اور وہ تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے۔ اب صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے، صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو کیسے پامال کرتا ہے آدمی۔ آج صحابہ اور نبی اور اللہ کی محبت کے دعوے اور عشق کے نعرے اور محبت کے نعرے ہم لگاتے ہیں تو پتہ کرنا ہو کہ مجھے اللہ کی محبت نصیب ہے یا نہیں، نبی کا تعلق نصیب ہے کہ نہیں، صحابہ کی محبت نصیب ہے کہ نہیں۔ تو آپ رات کی تنہائی میں جس وقت آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے تو تنہائی میں جس کا ہے تو اسی کا ہے، تو تنہائی میں جس کا ہے اسی کا ہے۔ اگر میں تنہائی میں جو کچھ اپنے موبائل میں دیکھتا ہوں، پہلے وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ جی سلمے کے آگے دیکھا ہے اس کو، سلمے کا ٹکٹ لے رہا تھا یہ۔ دوستو میں ان حفاظ سے بھی عرض کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں، پہلے آپ میں سے مجھ سے کوئی اختلاف بھی کرے، میرا ذہن یہ ہوتا تھا کہ بچیوں کو حفظ کی تعلیم نہیں دینی چاہیے، لیکن میرا ذہن کچھ عرصے میں تبدیل ہوا ایک فون سننے کے بعد۔ کیسے تبدیل ہوا؟ ہمارے ایک دوستوں میں سے ایک دوست فوت ہو گئے، بڑے دائی آدمی تھے، ان کی بیٹیاں 3 بیٹیاں قرآن کی حافظہ، انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ حضرت ہم نے اپنے باپ کی وفات کے 40 دن کے اندر 15 قرآن کریم ختم کر دیے۔ اور بیٹے نے پتہ کیا کہا؟ بیٹے نے کہا حضرت جب سے یہ موبائل میرے ہاتھ میں آیا ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے باپ کے پیچھے ایک بھی سورہ یاسین پڑھی ہو، میرے حق میں دعا کریں میرا ایمان کہیں سلب نہ ہو گیا ہو، میرا ایمان کہیں سلب نہ ہو گیا ہو۔ تو دوستو میں آپ سے کیا بات عرض کروں، کیا کہوں آپ سے کہ ہم اس وقت کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کہاں جانا چاہیے تھا۔ ایک تو راستہ بھولنا ہوتا ہے، ہم راستہ بھولے نہیں، بہت دور چلے گئے، ہم بہت دور چلے گئے۔ تو اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، اللہ کی طرف سے آنے والے جو عذاب آ رہے ہیں اس وقت امت اجتماعی طور پر، مجھے ان بزرگوں سے علماء سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن میں نے بھی کچھ بزرگوں سے ایسی باتیں سن رکھی ہیں کہ جب مال کباڑ ہو جائے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ مال کباڑ ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ تنگی معیشت کا ذکر ہر طرف آ رہا ہے کہ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے اعراض کریں گے ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اور دنیا کے اندر یہ سزا ہر اس شخص کو ملے گی جو اللہ کی قرآن سے بغاوت کرے گا، اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا۔ اور دنیا کے اندر یہ سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت والے دن اس شخص کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو معیشت پہ رونا کہ یہ آج یہ ہمارے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے اللہ والوں سے یہ بات سنی ہے اور اس بات کو پلے باندھنے جاتے وقت یہ عظمت قرآن کا جلسہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو گئی تو ایک آدمی بھی ٹھیک ہو کے چلا گیا، اس بات کو پلے باندھیں۔ میں نے اللہ والوں سے سنا ہے کہ اب اجتماعی سکون کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، اجتماعی سکون کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ ہم اجتماعی طور پہ ہر جگہ اطمینان سے رہیں گے، ہر شخص کا اطمینان اس کے ساتھ چلے گا۔ ایک بیڈ پہ سوئی ہوئے میاں بیوی ایک رات کو جنت کے مزے لے رہی ہوگی اور ایک رات کو جہنم میں جلے گا، ایک رات کو خوبصورت خوابوں میں اور دوسرے کو کبھی کتا پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی سانپ پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی پہاڑوں سے گر رہا ہے، کبھی اپنے آپ کو ننگا دیکھ رہا ہے، کبھی کس حال میں ہے کبھی کس حال میں ہے۔ اب ذاتی زندگی میں سکون،
اور اجتماعی معاشرے کی تعمیر جب تک ایک فرد ٹھیک نہیں ہوتا اور اپنی اصلاح و تربیت کا غم نہیں کرتا اور کوشش نہیں کرتا، اس کو سکون کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، اطمینان کی زندگی کو چھوڑ دے، تو دوستو خود بھی اپنے آپ کو اللہ کی طرف آنا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین جن بچوں نے آج یہ قرآن کریم کو محفوظ کیا اپنے سینوں میں، وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے مجھے بھلا دیا ہے، جنہوں نے مجھے بلایا ہے، آج زندگی کے بیمے کیے، آج پیسے بینکوں میں سود پہ رکھے، آج حرام دیکھا، حرام سنا، حرام کھایا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ کہ ان کو اللہ یاد ہے؟ اگر اللہ یاد ہوتا تو یہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ تو بہرحال ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے ہم توبہ کی طرف آ جائیں، ہم توبہ کی طرف آ جائیں۔ نہ حکومتوں پہ گلے کرو، نہ ملکوں پہ گلے کرو، نہ کسی پر گلے کرو، یہ اپنے اعمال کی سزا سمجھو، اپنے اعمالوں کی سزا سمجھو سب کچھ۔ تو جتنا جلدی ہو سکے توبہ کر لیں، اور توبہ کر لیں گے بچ جائیں گے، اور اگر توبہ نہیں کریں گے اپنی آخرت بھی برباد کریں گے، اور اپنے ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اور ڈبو کے رکھیں گے، کتنے لوگوں کو اور تباہ کریں گے۔ اس لیے دوستو سچے دل سے ندامت، سچے دل سے توبہ اور استغفار یہ انتہائی ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کی طرف لگائیں تاکہ مرنے کے بعد آپ کے سرانے پڑھنے والے، آپ کے سرانے کھڑے ہونے والے آپ کے بچے ہوں، آپ کی قبر پر آپ کا جنازہ پڑھانے والے آپ کے بچے ہوں۔ اس ماں باپ کی خوش بختی کے کیا کہنے کہ جس کا بچہ قرآن کا حافظ ہو، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ جس کی اولاد قرآن کی عامل ہو اور ان کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہو۔ اس سے بڑھ کر سعادت اور کوئی نہیں کہ جس کی اولاد قرآن کے حافظ ہو، جس کے بچے قرآن کے حافظ ہوں۔ اور آج اس منظر کو دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً آج اس ادارے کے بانی حضرت مولانا قاری عبدالرؤف صاحب کی روح یقیناً خوش ہوگی۔ میں آپ سے کیا باتیں عرض کروں۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے تھے رضی اللہ عنہ، خوش نصیب انسان وہ ہے جو خود مر جائے اس کی نیکی نہ مرے، خود مر جائے اس کی نیکی نہ مرے، اور بدنصیب انسان وہ ہوتا ہے جو خود مر جائے اس کا گناہ نہ مرے۔ یہ علماء کی، قراء کی یہ وہ نیکیاں ہیں۔ آج ان کی روح کو خوشی ہو رہی ہوگی کہ ان کا بیٹا قاری محمد اسامہ ہزاروی ان کے پیچھے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قرآنی خدمت میں مصروف ہے، قرآن کی خدمت میں مصروف ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کے بچوں کو اور ان بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے اور قرآن کریم کے علوم سے اللہ منور فرمائے، اور ہم سب کو اور جن بچوں نے آج یہ ختم قرآن کریم کیا ہے ان کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان بچوں کے چہرے اس طرف ہیں، میری بات کو ذرا غور سے سن لیں گے۔ آج جو آپ قرآن شریف پڑھ کے دعا کریں گے نا، اپنی اس دعا میں ہمیشہ کے لیے اپنے مرحومین والدین، دادی دادا، نانی نانا، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ کو ایصال ثواب کیا کریں۔ اور ان بچوں سے کہتا ہوں جو علوم پڑھنا چاہتے ہیں ان کے ذہن کام نہیں کرتے، ان کو چاہیے جو کتاب پڑھیں، جو سبق یاد کریں، اس سے پہلے اس کا ثواب اپنے مشائخ کو بخش دیا کریں، اپنے بڑوں کو اس کا ثواب بخش دیا کریں۔ اللہ رب العالمین ذہن کھول دیں گے۔ اور یہ جو منظر ہے نا، اس پر میں آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے قرآن کریم حفظ کیا، جس دن میں نے قرآن کریم یاد کیا، اس دن میرے والد نے میرے حفظ قرآن کی خوشی میں جشن منایا تھا۔ اس لیے حافظ الحدیث حضرت درخواستی فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے کے ختم قرآن پہ اتنی خوشی کرو جتنے بیٹے کے ولیمے پہ کرتے ہو، اور بیٹے کے ختم قرآن پہ اتنا خرچ کرو
اتنا خرچ کرو جتنا بیٹے کے ولیمے پہ کرتے ہو، اور اگر اتنا نہ کر سکو تو اس سے آدھا کر لیا کرو۔ قاری طیب صاحب فرماتے ہیں، قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرا حفظ قرآن مکمل ہوا، بچوں میری بات کو سن لو، میری بات کو توجہ سے سن لو، اور جن والدین آج موجود ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ نصیحت وصیت ضرور کر دیں۔ کہنے لگے جس دن میرا حفظ قرآن مکمل ہوا تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا، سٹیج پر اکابر بیٹھے ہوئے، محفل ساری سج گئی، تو میرے والد صاحب نے مجھے بلا کر فرمایا، بیٹا اللہ تجھے قرآن کا عامل بنائے، اللہ تجھے عالم بنائے، اللہ تجھے حاجی بنائے، اللہ تجھے پیر بنائے، یہ سارے اعزاز و نسبتیں اللہ تجھے مبارک کرے۔ میں نے یہ قرآن اپنے لیے پڑھایا ہے، یہ بتا میرے مرنے کے بعد اِیصال ثواب کتنا کرو گے؟ اور اس کے ساتھ فرمایا، جس طرح آج میں نے تجھے بلایا اس طرح میرے والد حضرت نانوتوی نے مجھے ایسے بلایا تھا، بتا کتنا اِیصال ثواب کرے گا؟ تو پھر خود فرمانے لگے، حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت نانوتوی کے صاحبزادے تھے، فرمایا میں اپنے باپ کے پیچھے روزانہ 3 پارے قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ تو قاری طیب صاحب فرمانے لگے کہ میں نے بھی عرض کر دی، حضرت میں بھی 3 پارے پڑھا کروں گا، اور فرمایا سفر حضر میں کبھی بھی میرا ناغہ نہیں ہوا کہ میں نے کبھی اپنے باپ کے سارے ثواب کے لیے 3 پارے نہ پڑھے ہوں، ہمیشہ پڑھتا تھا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو یہ نصیحت وصیت ضرور کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے پیچھے ضرور پڑھنا کچھ۔ اور جن کے بچے قرآن کے حافظ نہیں، اب ہمارے اپنے والدین فوت ہو گئے، اب کیا کرے؟ ان لوگوں سے میری یہ درخواست ہے، کہ 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ اخلاص، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا جس وقت یہ سورت نازل ہوئی، اس سورت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کے آئے تھے، اس سورت کو 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے، 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے، 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے، اور فرمایا کہ جو شخص اس سورت مبارکہ کو پڑھے، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین صحابہ صحابہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا، نعرہ تکبیر، نعرہ سنی، نعرہ سنی، فاروقی تیری جنت کو، فاروقی تیری جنت کو، فاروقی تیری جنت کو، نعرہ فاروقی۔ سب حضرات دروشی پڑھ لیں ذرا، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ اب جن لوگوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا وہ کیا کریں؟ اگر سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ اخلاص، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس سورت مبارکہ کو 3 بار پڑھ کر اپنے والدین کو ایصال ثواب کرے گا، اللہ پاک ایک قرآن شریف کا ثواب پہنچائیں گے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور حضرت قاری اسامہ صاحب جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اس مجلس کا ثواب جن لوگوں نے ان بچوں کے ساتھ معاونت کی، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، اللہ ان کا بھی اس کا ثواب پہنچائے اور بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اس کا ثواب خصوصاً حضرت مولانا قاری عبدالرؤف صاحب کی روح کو پہنچائے۔ مجھے آج اس پروگرام کی دعوت میں میرے عزیز بھانجے قاری نعمان مقصود صاحب جو ریاض سعودی عرب میں ہوتے ہیں، وہ بھی حضرت قاری صاحب کے شاگرد ہیں،
ان کا بھی بے حد اصرار تھا کہ میں آپ کے مادر علمی میں آؤں اور آپ کے اس اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور قاری اسامہ صاحب کا بھی کہ جنہوں نے مجھے اس خوبصورت اجتماع میں دعوت دے کر اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام کی، علماء کی زیارت کا موقع بخشا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان پیر احسان الحق حسینی صاحب دامت فیوزہم، جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تمہید دعوت خطاب دوں گا ہمارے انتہائی مربی مشفق اور راولپنڈی شہر اور ختم نبوت کے حوالے سے پورے ملک میں پہچان ہمارے انتہائی معزز استاذ العلماء قاضی مشتاق احمد صاحب سے وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ وہ بھی آئے تھے نا بڑے علماء تھے باہر سے نہ کیجیے بیٹھے ہو کی جگہ آئے گا واپس ہاں جی رئیس صاحب بہت بڑا نظر بھی نہیں آ رہا۔ ہاں نہ لیا سی نکل گیا۔